ساتھ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کر رہے ہوں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبرنامہ، میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ ناظرین، بے باک، بے خوف، بے لاگ، آپ کی آواز، ایک جیتی خبرنامہ، میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے منظم مکاتب کا قیام انتہائی ضروری ہے۔ مولانا منظور عالم مظاہری کا خطاب ضلع میدک کے موضع حسن نگر کونا پور سنگ تراش بستی میں دینی تعلیم و اسلامی تربیت کے عنوان پر مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کاماریڈی کے جلسے سے مولانا منظور عالم صاحب مظاہری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مکاتب قرآنیہ کا استحکام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ باطل نظریات و افکار اور خیالات کی درستگی اسی وقت ممکن ہے جب ہم اسلامی تعلیمات و تربیت سے آراستہ ہوں۔ حافظ محمد فہیم الدین منیری صدر جمعیت علماء کاماریڈی نے اپنے خطاب میں دینی تعلیم و اسلامی تربیت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ بغیر علم کے اللہ کو پہچان نہیں سکتے۔ علم یعنی اللہ کو پہچاننے کے لیے علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کی عظمت کو یوں سمجھایا کہ تم عالم بنو یا طالب علم بنو، نیز سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ دینی تعلیم اسلامی تربیت سے آراستہ ہونا انتہائی ضروری ہے، جس سے گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ قوم و ملت کی صحیح رہبری و ترجمانی و رہنمائی بھی کی جا سکتی ہے۔ عیسائی مشنریز کے اثرات باطل نظریات و خیالات سے پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے مکاتب قائم کریں۔ جہاں مکاتب قائم ہیں اس کو منظم کریں، اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجیں۔ مکاتب کے ذریعے سے دین نسلوں تک باقی رہ سکتا ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکاتب کی اہمیت کو یوں بیان فرمایا تھا کہ ہم نے یہ سوچ سمجھ کر طے کیا ہے کہ مکاتب کو سرکاری مداخلت سے بالکل آزاد رکھا جائے اور ان کا بوجھ ہمیں خود اٹھانا چاہیے، یعنی مکاتب کی ذمہ داری ہم خود اٹھائیں۔ مکاتب کے قیام کے ساتھ تمام بچوں کو مکاتب میں پڑھنے کی تربیت کے لیے جد و جہد کرنا اور خود کفیل مکاتب قائم کرنا ضروری ہے، وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ حافظ محمد عبدالحلیم نقشبندی کی دعا پر اجلاس کا اختتام ہوا۔ اس موقع پر جناب محمد انور صاحب دامت برکاتہم، محمد ماجد علی خان صاحب، محمد انور کے علاوہ مقامی احباب کی کثیر تعداد موجود تھی۔ جلسے کا آغاز حافظ محمد مقیم الدین منیری کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ حافظ محمد ابرار صاحب معلم مکتب حسن نگر کونا پور مجلس تحفظ ختم نبوت کاماریڈی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، بھارت نے برطانیہ کی پروازوں پر پابندی لگا دی ہے۔ یورپ سمیت کئی ممالک نے برطانیہ کے لیے سفر پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ کورونا وائرس کووڈ-19 کی نئی قسم کے پیش نظر کینیڈا کے بعد بھارت نے بھی برطانیہ سے آنے والی تمام پروازوں پر عارضی پابندی عائد کر دی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق برطانیہ میں کورونا وائرس کی نئی قسم کی شناخت کے بعد بھارت نے 31 دسمبر تک برطانیہ سے آنے والے تمام پروازوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ برطانیہ میں شناخت ہونے والی کورونا وائرس کی نئی قسم پہلے سے زیادہ موضوع سمجھی جا رہی ہے۔ بھارت کی وزارت ہوابازی نے ٹویٹ کے ذریعے اعلان کر دیا ہے کہ برطانیہ سے آنے والی تمام پروازیں منسوخ کرنے کا فیصلہ منگل کی رات 11:59
منٹ سے نافذ العمل ہوگا۔ اس سے قبل کینیڈا نے بھی برطانیہ سے پروازوں کے سلسلے کو 72 گھنٹوں کے لیے روک دینے کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین، کینیڈین حکام کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ برطانیہ کے کچھ علاقوں میں کورونا وائرس کی نئی شکل کو بڑھتے مثبت مریضوں کی تعداد کے مشاہدے کے بعد برطانیہ سے کینیڈا کے لیے تمام تجارتی اور نجی پروازوں کو 72 گھنٹوں کے لیے معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب نیدرلینڈ نے برطانیہ سے آنے والے سامان بردار بحری جہازوں پر پابندی عائد نہیں کی، لیکن مسافروں کو نیدرلینڈ میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ کورونا وائرس کی بدلتی شکل نے اس وبا کے خلاف عالمی جنگ کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کہ کورونا وائرس کی نئی بدلتی شکل کی وجہ سے طبیعت ویسے بھی خراب ہو جاتی ہے جیسے پہلے ہوتی تھی، لیکن یہ 70% زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کی شناخت برطانیہ، متعدد یورپی ممالک، آسٹریلیا اور افریقہ میں ہوئی ہے۔ برطانوی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ یہ قابو سے باہر تھا۔ یہ نیا خطرہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ، برطانیہ اور چین میں کورونا وائرس کے انسداد کے لیے کئی ویکسین تیار ہوئے ہیں اور ویکسین دینے کے لیے تیاری بھی کر چکے تھے۔ ناظرین، یورپ میں کورونا وائرس کے باوجود کرسمس کی تیاری ہو رہی ہے۔ اسی طرح ناظرین، ویکسین کی تیاری سے یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ عالمی سطح پر کورونا وائرس کو شکست دیا جا سکتا ہے۔ برطانیہ میں سائنسدانوں کو کورونا وائرس کی اس نئی شکل کا مطالعہ کر رہے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا ویکسین کی مدد سے اس سے بچا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس کا حتمی نتیجہ آنے میں کم از کم 2 ہفتے لگیں گے، تاہم سائنسدانوں پر امید ہے۔ برطانوی حکومت چیف سائنٹیفک مشیر پیٹرک ولیمز کا کہنا ہے کہ نئی قسم میں 23 مختلف جینیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اس میں یہ وائرس انسانی خلیوں کو جگڑتا بھی ہے اور اس میں داخل بھی ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف ریڈنگ میں سیلولر مائکرو بایولوجی کے اسسٹنٹ پروفیسر سائمن کلارک کا کہنا ہے کہ اس نئی شکل نے اسپائک پروٹین کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان تبدیلیوں کو دیکھیں گے جو اس نے اسپائک پروٹین میں کی جو ویکسین کا ہدف بھی ہے، تو پھر شاید یہ ویکسین کی تاثیر کو تبدیل کرنے کے لیے کافی نہیں۔ برطانوی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ نئی قسم ستمبر میں ایک مریض میں سامنے آئی ہے اور پبلک ہیلتھ انگلینڈ کی سوسن ہائپنگس کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی یہ نئی شکل کینیڈا میں سامنے آئی تھی جو کہ لندن اور اسکیس میں پھیلا، جبکہ اس کے بارے میں برطانوی حکومت کو 11 دسمبر کو اطلاع ہو گئی ہے۔ پبلک ہیلتھ انگلینڈ نے حکومت کو دوبارہ اس کے بارے میں اطلاع گزشتہ جمعے کو دی ہے۔ سوسن ہائپنگس کے مطابق کہ یہ وائرس انگلینڈ کے تمام علاقوں میں پایا گیا لیکن یہ کم تعداد میں تھا۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ کورونا وائرس کی نئی قسم 70% سے زیادہ منتقل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کورونا وائرس کی نئی قسم کے سامنے آنے کے بعد اپنی سرحدیں برطانیہ سے آنے والے مسافروں کے لیے بند کر دی ہیں۔ کویت، بلغاریہ، آئرلینڈ، اٹلی، جرمنی، بیلجیم اور نیوزی لینڈ وہ پہلے ملک ہیں جنہوں نے پروازوں پر پابندی عائد کی ہے اور دیگر سفری پابندیاں بھی لگائی ہے۔ جرمنی نے جنوبی افریقہ سے آنے والی پروازوں پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ واضح رہے کہ یورپ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ حکومتیں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات بھی کر رہی ہیں۔ کسان تنظیموں کی سلسلے وار بھوک ہڑتال دوسرے دن بھی جاری رہی۔ زرعی اصلاحاتی قوانین کی مخالفت میں کسان تنظیموں کا قومی دارالحکومت کے سرحد کے قریب منگل کے روز دوسرے دن بھی سلسلے وار بھوک ہڑتال جاری رہی۔ کسان تنظیموں نے دارالحکومت کے دھرنا مقامات پر بھوک ہڑتال شروع کی جو مسلسل جاری
رہے گی۔ 11 کسان رہنماؤں نے سلسلے وار بھوک ہڑتال شروع کی تھی۔ جو بھوک ہڑتال میں ہر دن الگ الگ رہنما حصہ لیں گے۔ کسانوں کی تحریک کا آج 27واں دن ہے۔ کسان تنظیموں کی جانب سے کسان کل یوم کسان کے موقع پر عوام سے دوپہر کا کھانا کھانے کی اپیل کی گئی۔ اس دوران حکومت نے تنظیموں کو ایک بار پھر بات چیت کی تجویز بھیجی ہے اور ان سے مسائل اور وقت بتانے کی درخواست کی ہے۔ وزارت زراعت کی جانب سے 40 کسان تنظیموں کو ارسال ختم تحریک اور 5 دور کی بات چیت کا تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ حکومت نے کسان تنظیموں کو زرعی قوانین میں ترمیم کرنے کی تجویز دی ہے، اس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی صدی تقریبات سے خطاب میں کہا کہ کسی کو بھی اس کے مذہب کی وجہ سے پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ ملک کے وسائل کے تعلق ہر شہری سے ہے اور سب کو فائدہ پہنچانا چاہیے، اور یہ کہ ملک کے وسائل کا تعلق ہر شہری سے ہے اور سب کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم نریندر مودی نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی صدی تقریبات سے خطاب میں کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ایک یادگار ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم نریندر مودی نے سر سید احمد خان کے اس بیان کو یاد کیا کہ اپنے وطن سے لگاؤ رکھنے والے کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کی بہبود، فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا کہ بلا لحاظ ذات، نسل و مذہب ملک ایک ایسی راہ پر آگے بڑھ رہا ہے جہاں ہر شہری کو آئین کے ذریعے دیے گئے حقوق کا یقین دلایا گیا ہے۔ کسی کو بھی اس کے مذہب کی وجہ سے پیچھے نہیں چھوڑا جانا چاہیے، اور سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس عہد کی یہی بنیاد ہے۔ مرکزی حکومت ایجنٹوں کو نوٹس دے کر اذیت دینا بند کرے۔ ناظرین، کانگریس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کسانوں کے ساتھ انصاف کرنے کے ساتھ ہی اب ایجنٹوں کو اذیت دینے پر اتر آئے ہیں، اور ان کی حکومت نے پنجاب کے بعد ہریانہ کے کسان ایجنٹوں کو بھی انکم ٹیکس نوٹس بھیج کر ڈرانا شروع کر دیا ہے۔ کانگریس مواصلات کے محکمے کے سربراہ رندیپ سنگھ سرجیوالا نے منگل کو کہا کہ مودی جی انکم ٹیکس، سی بی آئی، ای ڈی کے علاوہ بھی کچھ پتہ ہے آپ کو۔ پنجاب کے بعد اب ہریانہ کے ایجنٹوں کو انکم ٹیکس کو نوٹس دے کر آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حکومت کا کام نوٹس دینا نہیں ہے بلکہ عوام کو انصاف دلانا ہے، لیکن مرکزی حکومت انصاف دینے کے بجائے ایجنٹس کو نوٹس بھیج کر ایجنٹوں کو ڈرانے و دھمکانے کا کام کر رہی ہے۔ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایجنٹ اس طرح کے نوٹس سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کسان بھی کسی دھمکی سے ڈرتا نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ اذیت انہیں کافی مہنگی پڑے گی۔ کانگریس ترجمان سرجیوالا نے وزیر اعظم نریندر مودی کو راست ہدف تنقید مناتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت والی حکومت کو اذیت دینے میں مزہ آتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ سوٹ بوٹ والے فقیر کی آنکھیں کب کھلیں گی؟ مودی جی کب تاریخ کے سب سے بے رحم وزیر اعظم ثابت ہوئے ہیں؟ اب آپ کی حکومت کے ہاتھوں کسانوں کے خون سے رسے ہیں، بسے ہیں، رنگے ہیں۔ ذرا بھی اخلاقیات باقی ہیں تو تینوں کالے قوانین واپس لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت کے وزیر ہندوستان کے غذائی تحفظ کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ کسان جو تحریک چلا رہے ہیں وہ مسٹر مودی کی بنائی گئی شبیہ کا نتیجہ ہے۔ لندن سے آئے 5 مسافر کورونا متاثر پائے گئے۔ لندن سے پیر کی رات دہلی آنے والے 5 مسافر کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ مسافر گزشتہ رات ایئر انڈیا کی پرواز نمبر AI 162 سے دہلی آئے تھے۔ لازمی RT-PCR تفتیش میں ان کی رپورٹ پازیٹیو پائی گئی ہے۔ اس پرواز میں 250 سے زیادہ مسافر تھے۔ برطانیہ میں کووڈ-19 کے نئے اسٹرین کا وائرس پھیلنے کے بعد حکومت نے وہاں سے آنے والے فلائٹس کے ملک میں لینڈ کرنے پر 31 دسمبر تک کے لیے غیر مستقل پابندی عائد کر دی ہے، جو آج رات 11 بجے کر 59 منٹ کے بعد نافذ ہوگی۔ ڈائریکٹریٹ جنرل آف
सिविल एविएशन ने पीर के रोज इस सिलसिले में सर्कुलर जारी किया था। एयरलाइंस को अपनी परवाज़ों को हब तक ले जाने वाली के लिए अब आज रात 11:59 तक का वक्त दिया गया है। इन परवाज़ों में आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए मुल्क आते ही एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट लाजिम कर दिया गया था। फरवरी में CBSE बोर्ड के इम्तहानात नहीं होंगे। मरकज़ी हुकूमत ने कोरोना वबा कोविड-19 के पेश नज़र अगले साल फरवरी में मरकज़ी सानवी तालीम बोर्ड के इम्तहान मुनक़िद न करने का फ़ैसला किया है। ये इत्तला मरकज़ी तालीम के वज़ीर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके दी है। आज़म खान की अहलिया तज़य्युन फातिमा 7 महीनों बाद जेल से रिहा। नाज़रीन, रामपुर अदालत से 34 मामलों में ज़मानत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी की रामपुर सदर सीट से रुकन असम्बली व रुकन पार्लियामान आज़म खान की अहलिया तज़य्युन फातिमा को जेल से रिहाई मिल गई है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीतापुर जेल में रखा गया था। रामपुर की अदालत ने उन्हें पीर को 34 मामलों में ज़मानत दे दी थी। ज़मानत मिलने के बाद पीर की देर रात ही उन्हें रिहा कर दिया गया था। ज़िले जेल सुप्रिटेंडेंट DC मिशर ने आज बताया कि इनकी रिहाई के वक्त इनकी बेटी आई थी। रामपुर से रुकन पार्लियामेंट आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म फर्जी पैदाइश सर्टिफिकेट के मामले में अब भी जेल में बंद है। इस मामले में अब्दुल्ला आज़म की असम्बली से रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई थी। वो गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में रामपुर के सवार सीट से मुंतखब हुए थे। रियासत तेलंगाना रसूल बिलाद हैदराबाद यशोदा दवाखाने में इनकम टैक्स के धावे। नाज़रीन, इनकम टैक्स के अहदेदारों ने टैक्स चोरी के इल्ज़ाम में मशहूर कॉरपोरेट दवाखाना यशोदा के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में धावे मुनज़्ज़म किए हैं। ये धावे यशोदा दवाखाने में काम करने वाले डॉक्टरों के मकानात पर भी किए जा रहे हैं। इनकम टैक्स अहदेदारों की 20 टीमें धावे कर रही है जो इनकम टैक्स चोरी के केसों में मुलव्विस हैं। दिल्ली में किसानों के एहतजाज में शिरकत के लिए 62 साला खातून गाड़ी चलाते हुए 250 किलोमीटर की मुसाफिर तय की। नाज़रीन, अदाकारा तिप्सी पेनू ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, चगदे फट्टे। पटियाला से ताल्लुक़ रखने वाली 62 साला मंजीत कौर पंजाब में अपने घर से गाड़ी चलाते हुए 250 किलोमीटर का सफ़र तय किया ताकि दिल्ली के सिंगुल सरहद पर एहतजाज कर रहे किसानों का हिस्सा बनी। दिगर ख़वातीन के साथ जीप में सवार मंजीत कौर की तस्वीर तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। किसान एकता मोर्चा जो किसानों के एहतजाज के मुताबिक मुसलसल जानकारी फराहम कर रहा है, उसके हैंडल से ये तस्वीर शेयर की गई है। नाजरीन, अदाकारा तपसी पेन्नू ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, चगदे फटे। नाजरीन, ये तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है। मंजीत कौर की 27 में कई ट्विटर सारिफीन ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ख़वातीन मज़ाहमत के मैदान में सबसे आगे रहती हैं। इस तस्वीर को शेयर किया है। नाजरीन, इसी तरह कई अफराद इस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर की सराहना करते हुए काफ़ी सताइश की जा रही है। ज़रूरी क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों का जारी एहतजाज 28 दिन में दाखिल हो गया है और इसमें मज़ीद तेज़ी आती जा रही है। एक रोज़ क़ब्ल जब फेसबुक के किसान एकता मोर्चे का पेज और इसके दस्तावेज़ात हटा दिए गए तो इस इक़दाम के ख़िलाफ़ काफ़ी बरहमी देखी गई थी। फेसबुक ने माफ़ी मांगते हुए इस पेज को बहाल कर दिया और समझाने की कोशिश की कि स्पैम को पकड़ने की कोशिश में यह गलत इक़दाम उठाया गया है। लाइव लॉ की खबर के बेमौजूद दिल्ली हाई कोर्ट के खातून वकीला ने 23 दिसंबर के रोज़ एहतजाज कर रहे किसानों से एग्रानिगत में एक दिन भूख हड़ताल का ऐलान भी किया है। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि यह हड़ताल फिलवक्त अभी भी जारी है अपने मुतालबात की यकसुई के लिए।
مملکت سعودی عربیہ اور ترک نے کورونا کی نئی لہر کے مد نظر بین الاقوامی پروازیں معطل کر دی ہے۔ برطانیہ میں کورونا کی دوسری لہر کی دریافت کے بعد سعودی عرب اپنی زمینی سرحدیں بند کر دیا ہے اور ایک ہفتے کے لیے بین الاقوامی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ سرکاری سعودی پریس ایجنسی SPA نے وزارت داخلہ کے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کی ہے کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی پابندی کو مزید ایک ہفتے تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ تمام افراد جو یورپی ممالک سے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، اسی طرح دوسری ریاستوں میں جہاں نئی کورونا وائرس کا تناؤ سامنے آیا ہے، انہیں 2 ہفتوں تک گھر میں خود سے الگ تھلگ رہنا پڑے گا۔ SPA کے مطابق جن لوگوں نے پچھلے 3 مہینوں میں ان ممالک کا دورہ کیا ہے، انہیں کووڈ-19 کے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہوگی۔ ذریعہ اسنا ترک حکام نے بتایا کہ برطانیہ، ڈنمارک، نیدرلینڈ اور جنوبی افریقہ سے آنے والی پروازیں عارضی طور پر معطل کی جا رہی ہے۔ یہ اطلاع ملی ہے کہ کورونا وائرس کے تغیر کے ساتھ ہی UK میں ٹرانسمیشن کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے صدر کی ہدایت پر اور ہماری وزارت ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر کے تعاون سے انگلینڈ، ڈنمارک، نیدرلینڈ اور جنوبی افریقہ سے ہمارے ملک جانے والی پروازوں کے لیے عارضی معطلی جاری کر دی گئی ہے۔ ترک وزیر صحت فرحتین کوکا نے ٹویٹر پر کہا، نئی پابندی کے درمیان ترک شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے خصوصی پروازوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ کوکا نے ٹویٹر پر کہا کہ انگلینڈ سے پیدا ہونے والے تغیر پذیر کے خطرے سے متعلق اقدامات کے دائرہ کار کے اندر تمام مسافروں کی جانچ کی جائے گی اور اب بھی راستے میں آنے والی پروازوں کے لیے سنگین قواعد کا اطلاق کیا جائے گا۔ مراکش نے کہا کہ وہ اتوار کے آخر سے برطانیہ کے ساتھ ہوائی ٹریفک معطل کر رہا ہے۔ سیپ نیوز ایجنسی کے مطابق پابندی کی مدت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ہفتے کے روز برطانیہ کے صحت کے عہدیداروں نے اعلان کیا کہ اس ملک نے کورونا وائرس کے ایک نئے فرق کی نشاندہی کی ہے جو دیگر سارس CoV-2 وائرس کے تناؤ سے 70% زیادہ منتشر ہے۔ برطانیہ کی حکومت نے اعتراف کرنے کے بعد کہ لندن سمیت ملک کے کچھ حصوں میں عملی طور پر لاک ڈاؤن نافذ کیا جا رہا ہے۔